چلتی تھی۔ ان کا گھر قبا میں تھا۔ یہ بستی مدینہ منورہ کے قریب واقع ہے۔ وہ کچھ ہی عرصے پہلے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئی تھیں۔ انہیں اور ان کے شوہر کو ایک نخلستان میں کچھ زمین دے دی گئی۔ وہ لوگ اس زمین پر کھیتی باڑی کرتے تھے۔ یہ زمین قبا سے 3 فرسخ 9 میل دور تھی۔ وہ خاتون روزانہ قبا سے 9 میل دور اپنی زمین تک پیدل جاتی، وہاں کھجور کی گٹھلیاں جمع کرتی، ان گٹھلیوں کا گٹا بنا کر سر پر رکھتی تھی اور پیدل واپس اپنے گھر آ جاتی۔ وہ ان گٹھلیوں کو کوٹ کر اونٹ کو کھلاتی تھی۔ یہ خاتون روزانہ اتنا فاصلہ پیدل طے کرنے کے علاوہ گھر کے سارے کام بھی خود کرتی تھی۔ وہ گھوڑے کے لیے گھاس لاتی، گھوڑے کو کھلاتی، پانی بھرتی، پانی کا ڈول یا مشک پھٹ جاتی تو اسے سیتی تھی۔ اتنی محنت کرنے کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ تنگ دست تھے، ان کے پاس مال و دولت نہیں تھی۔ خاتون کے شوہر کے پاس صرف ایک گھوڑا اور ایک اونٹ تھا۔ شروع میں یہ خاتون آمدنی کم ہونے کی وجہ سے ہر چیز ناپ تول کر خرچ کرتی تھی۔ ان کی اس عادت کا علم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوا تو انہوں نے فرمایا، ناپ تول کر مت خرچ کرو ورنہ اللہ تعالیٰ بھی ناپ تول کر روزی دے گا۔ خاتون نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان سنا تو کھلے دل سے خرچ کرنے لگی۔ اللہ کا کرم ہوا اور اس کے بعد ان خاتون کے شوہر کی آمدنی بڑھنے لگی۔ کچھ ہی عرصے کے بعد ان کے گھر کی تنگی جاتی رہی۔ دولت مند ہو جانے کے باوجود خاتون پہلے کی طرح سادہ زندگی گزارتی رہیں۔ دوسروں کے لیے وہ فیاضی سے خرچ کرتیں لیکن خود سادہ غذا کھاتیں، موٹے اور کم قیمتی کپڑے پہنتی۔ یہ خاتون تھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے محبوب ساتھی حضرت ابو بکر صدیق کی صاحبزادی حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا۔ صحابیات میں حضرت اسماء کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ آپ کے شوہر حضرت زبیر بن العوام مشہور صحابی ہیں۔ وہ ان 10 صحابہ اکرام میں شامل ہیں جن کو اللہ کے رسول نے جنت کی خوشخبری سنا دی تھی۔ ان 10 صحابہ کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ حضرت اسماء کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن زبیر بھی صحابی تھے۔ حضرت اسماء کی چھوٹی بہن حضرت عائشہ ام المومنین ہیں۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر ہجرت نبوی سے 27 سال پہلے مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئیں۔ ایمان لانے والوں میں ان کا نمبر 18واں ہے۔ اس زمانے میں مسلمان چھپ کر عبادت کرتے تھے۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کھلے عام دعوت اسلام دینا شروع کی تو مخالفتوں کا طوفان آ گیا۔ حضرت اسماء بتاتی ہیں کہ ایک بار خانہ کعبہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مشرکین نے حملہ کر دیا۔ کسی نے آ کر ہمیں خبر کی۔ میرے والد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فوراً خانہ کعبہ کی طرف کفار کو روکنے کی کوشش کی۔ کفار نے ان کو اتنا مارا پیٹا کہ وہ بے ہوش ہو گئے۔ ان کو گھر اٹھا کر لایا گیا۔ وہ اتنے زخمی تھے کہ ہم نے ان کے سر کو ہاتھ لگایا تو ان کے بال جڑے ہوئے تھے۔ 13 برس تک مکہ مکرمہ میں دعوت دین دینے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا حکم ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت رازداری کے ساتھ ہجرت کی تیاری فرمائی اور اس مبارک سفر کے لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو منتخب فرمایا۔ ہجرت کی رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے باہر مشرکین کا پہرا تھا، لیکن اللہ نے ان لوگوں کو غفلت میں کر دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے نکل کر حضرت ابو بکر کے گھر تشریف لے آئے۔
حضرت ابو بکر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ حضرت اسما نے سفر کا سامان تیار کر رکھا تھا۔ حضور تشریف لے آئے تو حضرت اسما نے کھانے کے تھیلے اور پانی کے مشکیزے کو باندھنا چاہا، لیکن فوری طور پر کوئی رسی نہ ملی۔ اس زمانے میں عورتوں کے لباس پر ایک کپڑا یا رومال باندھا ہوتا تھا۔ حضرت اسما کے پاس بھی ایسا ہی کمر بند تھا۔ انہوں نے کمر بند کے 2 ٹکڑے کیے اور ان کی مدد سے کھانے کے تھیلے اور مشکیزے کو باندھ دیا۔ اس قسم کا کمر بند نطاق کہلاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر حضرت اسما کو ذات الناطقین کہا، یعنی 2 کمر بند والی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر کے ہجرت کرنے کے کچھ دنوں بعد حضرت اسما اپنی سوتیلی والدہ حضرت ام رومان، بہن حضرت عائشہ اور بھائی حضرت عبداللہ بن ابی بکر کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئیں۔ حضرت اسما کے شوہر حضرت زبیر بھی کچھ عرصے بعد اپنی والدہ حضرت صفیہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی کو لے کر مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ ہجرت کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت اسما کو ایک بیٹا عطا فرمایا۔ اس کا نام انہوں نے عبداللہ رکھا۔ حضرت اسما کی والدہ کا نام قتیلہ تھا، وہ مسلمان نہ ہوئی تھی۔ ہجرت کے بعد ایک بار قتیلہ مدینہ منورہ آئی اور انہوں نے حضرت اسما سے کچھ رقم مانگی۔ حضرت اسما ان کی مدد کرنا چاہتی تھی، لیکن ان کے مسلمان نہ ہونے کی وجہ سے سوچ میں پڑ گئیں۔ پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئیں، ان کو ساری بات بتا کر پوچھا کہ کیا کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنی والدہ کی مدد کرنے کی اجازت دے دی اور فرمایا، اللہ تعالیٰ صلح رحمی عزیز رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے نہیں روکتا۔ حضرت اسما بہت سخی تھی۔ ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن زبیر کا کہنا ہے کہ میں اپنے ماں سے بڑھ کر فیاض کسی کو نہیں دیکھا۔ جب حضرت عائشہ کا انتقال ہوا تو حضرت اسما کو ترکہ میں جائیداد ملی۔ حضرت اسما نے اسے 1 لاکھ درہم میں فروخت کر دیا اور اپنے رشتہ داروں قاسم بن محمد اور ابن ابی عتیق کو یہ رقم دے دی کیونکہ وہ ضرورت مند تھے۔ حضرت اسما بہت بہادر تھیں۔ وہ اپنے شوہر حضرت زبیر اور بیٹے عبداللہ کے ساتھ جنگوں میں شریک ہوئی تھیں اور زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی تھی۔ حضرت اسما علم والی بھی تھی۔ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 56 احادیث روایت کی ہیں۔ حضرت اسما نے اپنی اولاد کی بہت اچھی طرح تربیت کی تھی۔ ان کو ہمیشہ سچ بولنا سکھایا اور بہادری سے لڑنے کی تعلیم دی۔ جب مسلمانوں کے نظام حکومت میں خرابی آئی اور ایک حکمران کے بعد اسی کے بیٹے کو حکمران بنایا جانے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طریقے کے خلاف جہاد کیا۔ وہ جانتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قائم کیے ہوئے خلافت کے نظام کو بدلنے سے بہت خرابیاں پیدا ہوں گی۔ حضرت اسما کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن زبیر نے بھی حضرت امام حسین کی طرح جہاد کیا۔ انہوں نے مکہ مکرمہ میں اپنا مرکز قائم کیا اور عراق اور حجاز کے لوگوں نے انہیں خلیفہ مان لیا۔ وہ 6 سال تک مخالفین سے لڑتے رہے۔ جب عبد المالک بن مروان حکمران بنے تو انہیں ایک سالار حجاج بن یوسف کو حضرت زبیر کی خلافت ختم کرنے کی ذمہ داری سونپی۔ 6 ماہ تک مکہ مکرمہ میں اناج پہنچنے نہ دیا گیا۔ آخر حضرت عبداللہ بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ حضرت اسما نے اس موقع پر بہت صبر و ہمت کا ثبوت دیا۔ بیٹے کی شہادت کے کچھ عرصے بعد آپ بھی وفات پا گئیں۔ آپ نے 100 برس کی عمر پائی۔ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو۔